عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میں نے اس بت پرست کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم اسی جزیرے میں تھے، رات کا وقت ہوا، ہم لوگ سونے لگے، وہ بت پرست مجھ سے پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جو اونگ سے اور نیند سے پاک ہے۔ کہا جب تیرا رب نہیں سوتا تو تم اس کے بندے ہو کر کیوں سوتے ہو، عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم سوئے اور ہم نے دیکھا اس نے وضو کیا، ہم نے اسے طریقہ بتایا تھا اور وہ اٹھا، ہم نے اسے نماز سکھائی تھی، وہ اٹھا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ کہ ہماری آنکھ لگی ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے۔ کہا وہ 3 دن ہمارے ساتھ تھا لیکن اس کا سارا وقت پھر اسی عبادت میں گزرتا، ہم سے ذکر سیکھتا، وہی ذکر کرتا رہتا۔ 3 دن بعد ہمیں ایک کشتی ملی، ہم لوگ اس میں بیٹھے اور ایک شہر میں پہنچے۔ ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کا کاروبار بھی کوئی نہیں، اس کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں، تو کیوں نہ ہم پیسے کو جمع کر دیں اور اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس خرچہ ہو جائے گا۔ تو ہم سب ساتھیوں نے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور اسے دی کہ یہ تمہارے پاس خرچہ ہے، تم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارو۔ تو اب وہ کہتے ہیں اس شخص نے وہ پیسے مجھے واپس لوٹا دیے۔ اس نے کہا میں پہلے بت کو سجدہ کرتا تھا، ساری زندگی میں بتوں کی عبادت کرتا رہا اور اس جزیرے میں رہتا تھا جب خدا مجھے اس وقت رزق دے رہا تھا، آج میں ایمان لے کر آیا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے رب مجھے بھوکا مار دے گا؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت۔ صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند روایات پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم تمہیں پورا پورا اجر دیں گے تمہارے اعمال کا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی انسان کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس آیت میں گویا اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کے بعد اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے نیک اعمال کیے تب بھی اس کا پورا بدلہ،
خدا نخواستہ برے اعمال کیے تب بھی اسے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی انسان کامیاب انسان۔ ایک یہ کہ ہم کسی کو کامیاب کہیں، معاشرے والے کسی کو کامیاب کہیں، ایک ہے اللہ جسے کامیاب کہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیاب اسے کہا جو جہنم سے بچا، جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا یقیناً یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کامیابی کا معیار دولت، پیسہ، جائیداد اور عہدہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو یہ ایک دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت سے تمہارا واسطہ ضرور پڑے گا، اگرچہ تم پہاڑوں کو تراش کر وہاں رہنے لگ جاؤ، لیکن پھر بھی جب وقت مقرر آئے گا تو پہاڑوں کو تراش کر جو تم نے گھر بنائے ہوں گے وہاں بھی تم پر موت آئے گی۔ تیسری آیت میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً تم لوگ جس موت سے بھاگ رہے ہو ضرور تمہاری اس موت سے ملاقات ہوگی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا بھی ہے، ظاہری چیزوں کا جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو اعمال انسان نے سرعام کیے ہوں گے وہ اللہ انہیں بھی جانتا ہے، جو اس نے بند کمرے میں کیے ہوں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو اعمال اس نے مجلس میں کیے ہوں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو اس نے خلوت اور تنہائی میں کیے ہوں گے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور حاضر چیزوں سے واقف ہے، اور پھر وہ اللہ تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف انسان وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت پر بڑی بڑی امیدیں رکھے لیکن آخرت کے لیے تیاری کوئی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھنا۔ انسان جب یہ زندگی گزارتا ہے تو یہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ پہلی عمروں میں اور پہلی قوموں میں لوگوں کی زندگیاں تو پھر بھی بڑی طویل تھیں، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 سال، کوئی 1000 سال کو بھی پہنچتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال سے زائد تھی، 950 سال تو انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تو پہلی قوموں کو اللہ نے بڑی عمریں دی، لیکن اس قوم کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان عموماً ہوتی ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس سے تجاوز کر کے جائیں۔ اب انسان کے موت کے وقت کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک آدمی زندگی اچھی گزار کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت بھی اچھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کا مرض الموت اور آخری ایام بھی اس کے اچھے گزر جاتے ہیں۔ انسان کے آخری وقت کے احوال کیسے ہوتے ہیں اور ان اوقات میں وہ کیا کیا جملہ کہتا ہے اور ان اوقات میں اس کا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک پیالے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالتے اور پھر اسے نکالتے اور اپنے چہرے پر پھیر دیتے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کو میرے اوپر آسان فرما، یا اللہ موت کی سختیوں کو میرے اوپر آسان فرما۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے چلے گئے تو میری اور آپ کی اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب انسان کا یہ آخری وقت آنے لگتا ہے
تو پھر کہتے ہیں بلاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا، کسی عامل کو، کسی پیر کو بلاؤ جو دم کرے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو کیفیت دیکھتے ہیں، اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے والتفت الساق الی الساق، انسان اپنی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ رگڑ رہا ہوتا ہے، پھر یہ مرض الموت کے حالات بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی زندگی کے یہ احوال بڑے مشکل ہیں اور ہر آدمی کا اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے وہ چلے گئے، ان کا بھی موت سے واسطہ پڑا، ہمارا بھی موت سے واسطہ پڑنا ہے۔ نیک لوگوں کی موت کے احوال کیا ہوتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں جب آخری وقت آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں۔ اس وقت انہیں وصیت کرتے رہے اور پھر فرمایا کہ یہ جو 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں کو دھو کر مجھے اس میں کفن دے دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے نئی چادریں لائی جائیں گی، اس میں آپ کو کفن دیں گے۔ فرمایا نہیں، نئی چادریں تو زندہ آدمی کے زیادہ مناسب ہیں، زندہ آدمی پہنے تو اس کے لیے مناسب، گویا میرے لیے یہی دھلی ہوئی چادریں کافی ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف کرنا تھا کہ اصل کفن کے کپڑے سے مغفرت نہیں، آگے کے جو مراحل ہیں وہ اعمال سے طے ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کفن کا کپڑا کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، مہنگا ہے یا سستا ہے، دیکھا جائے گا اعمال کیا کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ زخمی ہو گئے تھے اور پیٹ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، جب دودھ پلایا گیا وہ بھی زخموں سے بہہ پڑا، شہد پلایا گیا وہ بھی زخموں سے بہہ پڑا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا تھا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو، اپنے گھالوں کو گویا مٹی میں ملنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ اگر تو نے عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا بیٹا جا کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے ابو بکر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زمین تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنی ذات کے لیے رکھی تھی، لیکن میں امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پڑوس میں بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا تھا۔ جب ان کو بلائیوں نے ان کا گھیرا لے لیا اور محاصرے میں ان کو ڈال رکھا تھا، بھوک اور پیاس کی حالت تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان کل تم روزہ ہمارے ساتھ افطاری کرو گے۔ خواب میں حضور کو، ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اگلے دن انہوں نے 20 غلام آزاد کیے اور نئی ازار ان کے پاس تھی اسے پہنا، سامنے قرآن کریم رکھا، تلاوت شروع کر دی، تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور یہ زخمی ہوئے اور ان کا خون کا قطرہ اور قرآن کریم پہ لگا۔ اس حال میں حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے کیا مراحل تھے؟ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے مقتل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، گھر والوں کو جگایا، مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے ایک دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا تھا، اچانک اندھیرے میں چھپ کے پیچھے سے وار کر دیا، آپ زخمی ہو گئے، گھر لائے گئے، اپنے بچوں کو وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔ اس حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دے دینا۔ یہ وہ کپڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا تاکہ اس کپڑے کی برکت سے آخرت کے مراحل آسان ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ناخون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک جو کٹے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے تھے اور اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے حضور کے یہ ناخون، آپ کے یہ بال میری آنکھوں میں
میرے ناک میں، کان اور منہ میں رکھ دینا اور اس چادر میں مجھے کفن دے دینا، شاید اللہ اس کی برکت سے آخرت کے مراحل میرے لیے آسان فرما دے۔ حالانکہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں، صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلاف کی آخری وقت کے جو مراحل ہوا کرتے تھے، جب وہ لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے تھے، ان کی بڑی اچھی کیفیت ہوتی تھی۔ بس اوقات اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اللہ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی نیک اعمال میں گزرتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ زازان کندی ایک دن اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا اور گا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور جب یہ گانا گاتا تھا تو بلند آواز سے گانا گاتا، ساتھ بانسری بجاتا اور اس کی آواز دور تک جاتی تھی۔ ایک دن یہ زازان گا رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اس کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اس کی آواز سنی تو یہ ایک جملہ کہا، کاش اس آواز میں یہ اللہ کا قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا لگتا، کاش اس آواز میں یہ رب کا کلام پڑھتا تو کتنا اچھا لگتا۔ یہ جملہ عبداللہ ابن مسعود نے بلند آواز سے کہا، آگے کی طرف چل پڑے۔ زازان کے کانوں میں یہ جملہ گیا، اس نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود تھے۔ فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ یہ کہاں گئے؟ کہا اسی راستے پہ چل کر گئے ہیں۔ تو زازان پیچھے سے دوڑتا دوڑتا وہاں پہنچا، ان کے گلے میں وہی چادر تھی، اپنے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا آپ نے کیا جملہ کہا تھا، دوبارہ فرمائیے۔ فرمایا میں نے یہ کہا تھا کاش اس آواز میں یہ اللہ کا قرآن پڑھتا۔ بس یہ جملہ ان کے دل پہ لگا، اس نے فوراً کہا میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ مجھے قرآن کریم سکھاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن کریم سکھایا، پھر وہ اسی اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ پھر ساری زندگی قرآن کے ساتھ ان کو عشق و محبت رہی، قرآن پڑھتے رہے، احادیث کی روایت کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کا خاتمہ بھی اچھا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بسا اوقات کوئی جملہ انسان کے دل سے نکلتا ہے اور وہ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بات اخلاص سے کہیں جائے، درد دل سے کہیں جائے اور شفقت اور محبت کے جذبات اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس جملے میں اثر ڈال دیتا ہے۔ عرب کے اندر ایک شخص ٹیکس جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا، اس سے ٹیکس لینے والا اس کے قریب آیا اور کہا ابھی ہم تیرا حساب و کتاب کریں گے، یعنی تیرا جتنا مال ہے سب کا تجھ سے ٹیکس لیا جائے گا، ابھی تیرا حساب شروع ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے بندے، حساب تو قیامت کے دن ہوگا، حساب تو اس دن ہوگا جو پوری زندگی کا ہوگا، تم مجھ سے بھلا کیا حساب لوگے؟ بس یہ جو جملہ بولنا تھا کہ حساب تو یوم محشر میں ہونا ہے، ہر عمل کا ہونا ہے، پوری زندگی کا ہونا ہے، نیک اور بد اعمال کا ہونا ہے، بس یہ جملہ اس کے دل پہ لگا۔ یہ کہتے ہیں ایک عرصے دراز کے بعد میں نے ایک مسجد میں اسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، بڑی داڑھی تھی، صوم و صلات کا وہ پابند تھا، چہرے پہ اس کی رعنائی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے اس سے کہا تم وہی تو نہیں جو ہماری ملاقات ہوئی تھی؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا یہ تمہاری زندگی کیسے پلٹی؟ کہا وہ جو تم نے ایک جملہ کہا تھا کہ حساب تو قیامت کے دن ہوگا، بس یہ جملہ میرے دل پہ لگا اور اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا انسانی زندگی کے جو مراحل گزرتے ہیں ان میں یہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے موت کے وقت کا، یہ بڑا اہم مرحلہ انسان کے لیے۔ ہاں اگر وہ زندگی اچھی گزار لیتا ہے اللہ رب العزت اسے پھر موت بھی اچھی دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر دے تو کوئی واقعہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی واقعہ کوئی خواب دیکھ لیتا ہے اور اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، نیک صالح متقی انسان گزرے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کی زندگی پلٹی کیسے؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا وہ اہم واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میری زندگی شباب و کباب میں گزرتی تھی، اکثر میں رات شراب پی کر سوتا تھا، میں نے سب سے مہنگی باندی خریدی
اور جب میں نے اسے خریدا اللہ نے اس کے ذریعے مجھے ایک بچی عطا کی. بچی کی عمر جب 2.5 سے 3 سال کے درمیان ہوئی. وہ بڑی میری خوبصورت بیٹی تھی. مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں اس کو اٹھاتا تو وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتی, میرے چہرے کی طرف دیکھتی, میرے داڑھی کے بالوں کو پکڑتی, میں دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی ملتی تھی. اللہ نے بچی کو حسن و جمال بھی دیا تھا اور بچی کے چہرے پہ اللہ نے محبت اور شفقت کو بھی رکھا تھا. کہا ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک وہ بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. تو چونکہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میری اس کے علاوہ اولاد بھی کوئی نہیں تھی, تو اچانک جو بچی کا انتقال ہوا تو یہ صدمہ میرے دل پہ بہت بڑا تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں چند مہینے اس طرح گزر گئے. اچانک 15 شعبان کی رات آئی, شب برات کی رات, 15 شعبان کی رات. فرماتے ہیں اس رات میں سویا اور میں نے خواب دیکھا. مالک بن دینار کہتے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اچانک میں ایک چٹیل میدان ہے, ویران جگہ ہے, اور میرے پیچھے ایک اژدہا لگا ہے. اور وہ اژدہا ایسا ہے جو بالکل سیاہ کلر کا ہے اور وہ نہایت موٹا تازہ ہے, بڑی سرعت کے ساتھ میرے پیچھے لگا ہے. میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا اس سے تو میں نہیں بچ سکتا. اچانک آگے میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس نے سفید لباس پہنا ہے لیکن وہ بوڑھا اور کمزور ہے. میں نے اس سے کہا تم میری مدد کرو, یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہے, تم اس کو مار دو. اس نے کہا وہ طاقتور ہے, میں کمزور ہوں, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مالک بن دینار کہتے میں خواب میں پھر دوڑ رہا ہوں. اچانک پھر آگے یہی سانپ میرے پیچھے پیچھے, یہی بزرگ پھر مجھے نظر آئے. میں نے اس سے کہا تم میری مدد کرو, یہ میرے پیچھے اژدہا ہے. کہا میں مدد نہیں کر سکتا, البتہ تم پہاڑ پہ چڑھو, پہاڑ کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں, وہاں تم پہنچو, شاید تمہاری کوئی مدد کرے گا. مالک بن دینار کہتے میں دوڑتا ہوا پہاڑ پہ پہنچا. ایک طرف میں نے کیا دیکھا کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے, قریب ہے کہ میں کہیں اس آگ میں نہ گر جاؤں. پھر میں جیسے ہی پہاڑ کے اوپر پہنچا ایک آواز آئی, دیکھو تم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے تو اس کو پہچان لے. تو اچانک اس پہاڑ میں جو کمرے بنے ہوئے تھے سامنے پردے لٹک رہے تھے, تو پردوں کے پیچھے سے بچے چھوٹے چھوٹے نکل کر آئے. کوئی 2 سال کا, کوئی 3 سال کا, کوئی 4 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آتا اور وہ باہر آ کر دیکھتا تھا. اچانک کہتے ہیں وہی میری بچی جس کا انتقال بچپن میں ہوا تھا, وہ دوڑتی ہوئی جیسے آئی فوراً میرے پاس پہنچی اور میرے دامن کو پکڑا. میں نے جیسے دیکھا تو میں نے خوشی میں اس کو اٹھایا. بچی کو جب میں نے اٹھایا, بچی نے میری چہرے کی طرف محبت کی نگاہ ڈالی. قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا تمہارا دل اللہ کی یاد کی طرف نرم نہیں ہوتا؟ اے ایمان والو, کیا اللہ کا تذکرہ سن کر تمہارا دل نرم نہیں ہوتا؟ بیٹی نے یہ آیت پڑھی, باپ کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا, پھر پڑھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اے ایمان والو تمہارا دل نرم نہیں ہوتا جب تم اللہ کی یاد سنتے ہو؟ کہتے خواب میں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. میں نے اپنی بیٹی سے کہا یہ جو اژدہا پیچھے آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بیٹی ایک دم نیچے اتری اور اس اژدہا کی طرف دوڑتے ہوئے گئی. کہا اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی تھی, اس نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کو پھینک دیا. کہا دوبارہ ادھر پیچھے پلٹ کر نہیں آنا. میں حیران ہو گیا, میری بچی اتنی طاقتور. میں نے پوچھا بیٹی یہ معاملہ کیا, یہ اژدہا کون تھا, یہ سفید لباس میں ایک بوڑھا شخص یہ کون ہے, یہ آگ لگی میں نے دیکھی یہ کیا ہے, اور یہ بچے پہاڑوں سے نکلے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بچی نے بتایا ابا جی یہ جو تمہارے پیچھے اژدہا دوڑ رہا تھا یہ تمہاری زندگی کے گناہ تھے. تم نے گناہ کر 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 کے اسے اتنا طاقتور بنا دیا, اتنا موٹا تازہ بنا دیا کہ اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا بیٹی یہ سفید لباس میں بوڑھا آدمی کون تھا؟ کہا ابا جی یہ تیرے نیک اعمال ہیں لیکن تیرے اعمال بہت کم تھے, تیری زندگی کے نیک اعمال بہت کم تھے, اس لیے وہ شخص بوڑھا تھا اور وہ اژدہا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کہا بیٹی یہ پہاڑ کے پیچھے آگ کیا نظر آئی؟ کہا ابا جی یہ جہنم کی آگ ہے اور اس آگ کا ایک حصہ ہے. فرمائے کہ یہ بچے جو پہاڑ سے نکلے یہ کون ہے؟ فرمایا ابا جی یہ بچے وہ ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا, جس کا 2 سال 3 سال 4 سال میں ہوا, تو یہ بچے یہاں پہاڑوں کے غاروں میں ہیں اور یہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کریں گے, والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے, جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. تو جب یہ آواز لگی کہ کون ہے جو اس کو پہچانتا ہے, تو میں فوراً دوڑ کر نکلی تو میں نے دیکھا آپ میرے والد ہو, اس لیے میں آپ کے قریب آئی. بیٹی کے یہ گفتگو سنی, اس کی زبان سے قرآن کی آیت سنی. فرمایا بیٹی تمہیں قرآن کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ نے ہمیں یہ علم القاء کر دیا.
بچی کی یہ کیفیت اور گفتگو سننے کے بعد مالک بن دینار نے یہ خواب شب برات کی رات میں دیکھا تھا. جب صبح اٹھے انہوں نے اپنی شراب کی بوتلوں کو توڑا، گناہ سے توبہ کی، پھر ایسے متقی بنے ایسے کہ آج تک ان کے زہد و تقوی، اخلاص، علم و للہیت کے واقعات سے تاریخ کی کتابیں اب بھری پڑی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر دے تو انسان کے لیے کوئی ایک واقعہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اصل چیز وہی ہے جو اللہ کے راضی کرنے میں گزر جائے، ورنہ انسان گناہ کر کر کے اپنے لیے جہنم خود خرید رہا ہے. دیکھیں قبر میں انسان کہتا ہے بچھو ہیں، سانپ ہیں، انگارے ہیں، سزا ہے. وہ انگارے انسان اپنے ساتھ لے کر خود جاتا ہے. یہ سانپ اور بچھو، یہ بدعمالیاں ہم خود لے کر جاتے ہیں، اور نیک اعمال خود ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں. انسان کے اس اعمال کا وہ آگے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت پھر اسے موت بھی اچھی دیتا ہے، اور پھر آخری وقت میں زندگی کا اللہ اسے سکون اور اطمینان بھی عطا کر دیتا ہے. یہی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب اسی التوابین میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے متقی انسان گزرے. یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے اچانک ایسا ہوا ہماری کشتی کے ایک کنارے سے ایک طرف سے اس کا ایک تختہ ٹوٹ گیا اور پانی بیچ میں آنے لگا. قریب تھا کہ ہم لوگ ڈوب جاتے. تو ہم نے کوشش کی کہ سامنے جزیرے تک پہنچے. تو کہتے ہیں ہم نے پانی کو ہاتھ کے ذریعے سے ہلایا، ہلاتے ہلاتے وہاں پہنچے. اللہ کی مدد تھی، ہم جزیرے میں آ گئے. اب کہتے ہیں ہمارے پاس اگلے سفر کے لیے کشتی نہیں تھی. جزیرہ کہتے ہیں جس کے ارد گرد پانی ہی پانی ہو، درمیان میں خشک جگہ ہو. تو یہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں اس جزیرے میں ہم پہنچے. ہم نے کہا یہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں، اگر کوئی کشتی یہاں سے گزرے گی اسے اشارہ کر کے اپنی منزل کی طرف جائیں گے. کہتے ہیں ہم جزیرے میں اندر بڑے، اپنے لیے کچھ کھانا تلاش کر رہے تھے. اچانک ہماری نگاہ پڑی، دیکھا ایک شخص ہے جس نے ایک بت بنایا ہوا ہے اور وہ بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بت کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. عبد الواحد بن زید کہتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو واقعہ سنایا، ہماری کشتی اس طرح تختہ ٹوٹا اور ہم یہاں پر پہنچے ہیں، بتائیے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بت پرست ہوں، مجوسی بھی تھا، بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا. اس نے پوچھا یہ تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں. پوچھا تم کس مذہب کے لوگ ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کہا مسلمان کون ہوتے ہیں؟ کہا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں. کہا تمہارے وہ پیغمبر کہاں ہیں جس پر تم ایمان لے کر آئے؟ کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے. کہا وہ پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کوئی نشانی کوئی علامت چھوڑ کر گئے ہیں؟ کہا ہاں، ان کی سب سے بڑی نبوت کی نشانی اللہ کا قرآن ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوا اور پیغمبر وہ قرآن چھوڑ کر گئے. کہا وہ اللہ کا قرآن مجھے بھی تو سناؤ. عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور یہ بت پرست آدمی سامنے بیٹھا تھا. اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے. جب بھی قرآن کریم کو درد دل سے پڑھا جاتا ہے اور دل میں اخلاص و للہیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سامنے والے کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے. جن دلوں پر قرآن اثر نہ کرے توبہ کرنا چاہیے، وہ دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. ورنہ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی. جنات کی جماعت نے جب قرآن سنا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کی جماعت قریب سے گزری، ایک دوسرے سے کہنے لگو خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے، قرآن سننے لگے. نماز ختم ہوئی، جنات کی جماعت حضور کی خدمت میں گئی، سب کے سب مسلمان ہو گئے. قرآن میں تو اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسا انسان قرآن کریم سن کر ایمان لایا ہے. حضرت عثمان ابن مسعود قرآن کریم کی ایک آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ایک آیت سن کر مسلمان ہوئے. حضرت جبیر ابن مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سورہ طور سنی، فرمایا میرے دل پر اتنا اثر ہوا، نماز ختم ہوئی حضور کے قریب گئے ایمان لے کر. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ہمیں سکون موسیقی سے ملتا ہے. مسلمان کو سکون خدا کے قرآن سے ملتا ہے، مسلمان کو سکون رب کے کلام سے ملتا ہے، مسلمان کو سکون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتا ہے. اور جب موسیقی دل پر اثر کرنے لگے، خدا کا قرآن نہ کرے، توبہ کرنی چاہیے، کہیں خاتمہ برا نہ ہو، کہیں خاتمہ برا نہ ہو، کہیں اللہ ایمان کی توفیق سلب نہ کر دے.
تو میں عرض کر رہا تھا عبد الواحد بن زید فرمانے لگے میں نے اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب میں قرآن پڑھتا تھا وہ آگے سے روتا تھا. قرآن میں پڑھتا رہا, وہ سنتا رہا. آخر اس کے آنسو جب ختم ہونے لگے میں نے فوراً کہا کیا حال تمہارا؟ فرمایا کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں. عبد الواحد بن زید کہتے میں نے اس بت پرست کو کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد ہم اسی جزیرے میں تھے. رات کا وقت ہوا, ہم لوگ سونے لگے. وہ بت پرست مجھ سے پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ یہ کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات وہ ہے جو اونگ سے اور نیند سے پاک ہے. کہا جب تیرا رب نہیں سوتا تو تم اس کے بندے ہو کر کیوں سوتے ہو, عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہم سوئے اور ہم نے دیکھا اس نے وضو کیا, ہم نے اسے طریقہ بتایا تھا اور وہ اٹھا, ہم نے اسے نماز سکھائی تھی, وہ اٹھا اور نماز پڑھنے لگ گیا. کہ ہماری آنکھ لگی ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے. کہا وہ 3 دن ہمارے ساتھ تھا لیکن اس کا سارا وقت پھر اسی عبادت میں گزرتا, ہم سے ذکر سیکھتا, وہی ذکر کرتا رہتا. 3 دن بعد ہمیں ایک کشتی ملی, ہم لوگ اس میں بیٹھے اور ایک شہر میں پہنچے. ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے, اس کا کاروبار بھی کوئی نہیں, اس کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں, تو کیوں نہ ہم پیسے کو جمع کر دیں اور اس کو دے دیتے ہیں, اس کے پاس خرچہ ہو جائے گا. تو ہم سب ساتھیوں نے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور اسے دی کہ یہ تمہارے پاس خرچہ ہے, تم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارو. تو اب وہ کہتے ہیں اس شخص نے وہ پیسے مجھے واپس لوٹا دیے. اس نے کہا میں پہلے بت کو سجدہ کرتا تھا, ساری زندگی میں بتوں کی عبادت کرتا رہا اور اس جزیرے میں رہتا تھا جب خدا مجھے اس وقت رزق دے رہا تھا. آج میں ایمان لے کر آیا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے رب مجھے بھوکا مار دے گا؟ عبد الواحد بن زید کہتا وہ جملہ ہمارے دلوں پہ لگا. کہا میں ساری زندگی کفر پہ گزاری, رب نے مجھے رزق میرے اوپر بند نہیں کیا, آج ایمان کی توفیق ملی, تم کیا سمجھتے ہو اللہ میرے اوپر رزق بند کر دے گا؟ تمہارے پیسے کی مجھے حاجت کوئی نہیں. اب کہتے ہیں وہ عبادت میں تھا, 4تھا دن ہمارے ساتھ تھا. عبد الواحد بن زید کہتے ہیں اچانک میری آنکھ لگ گئی. میری آنکھ لگی, میں سویا, میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے ایک حور عین کو دیکھا جو نہایت خوبصورت ہے اور ایک جنت کا تخت لگا ہوا ہے, اس تخت پہ بیٹھی ہیں. حور و غلمان دائیں بائیں اس کے خدمت گزار بیٹھے ہیں, ارد گرد نہریں بہ رہی ہیں. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا یہ جو تمہارے ساتھ شخص موجود ہے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں, یہ کب آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا. اتنے میں کہتے میری آنکھ کھلی, میں نے کیا دیکھا, عبادت کی حالت میں تھا, اچانک ہی اس کو غشی طاری ہو گئی, بس دنیا سے اس کے جانے کا وقت اب قریب تھا. تو ہم نے اسے جو کلمہ پڑھایا تھا وہی وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا. کہتے جیسے انتقال ہوا ہم نے اسے غسل دیا, کفن پہنایا, تجہیز اور تکفین ہو گئی. رات کا وقت ہوا, میں پھر سویا, میں نے خواب دیکھا اور میں نے اسی طرح خواب میں تخت لگا ہوا دیکھا اور اسی حور عین کو دیکھا, اس کے ساتھ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا, دائیں بائیں اس کے خدمتگار غلام موجود تھے, جنت کے انعامات اور نعمتیں اس کے سامنے موجود تھیں. اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے تمہارا استقبال کریں گے, جنت کے ہر دروازے سے تمہارے لیے سلام اور سلام ہوگا, تم سلامتی کی جگہ میں آئے اس لیے کہ تم نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا. کہتے میں نے خواب دیکھا, اٹھا, تو جیسے میں اٹھا تو فوراً میں سمجھ گیا اللہ نے واقعی اس کو کیا زندگی دی. 4 دن پہلے اللہ نے ہدایت دی, کیا ایمان اور توکل, اللہ کی ذات پر کیا مضبوط ایمان تھا. عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور ہم نے جنت میں اس کا مقام بھی دیکھ لیا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کسی انسان کو ہدایت دینا چاہے تو انسان کو موت سے پہلے ہدایت مل جاتی ہے اور پھر اس کی آنے والی زندگی بڑی نیکی میں, بڑے اچھے اعمال میں گزر جاتی ہے. اس لیے زندگی میں انسان جو عمل کرتا ہے ہر عمل کا اللہ اسے بدلہ دیتا ہے. بسا اوقات کوئی نیک عمل انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا. فرمایا فقراء کرام کی جماعت تھی, 40 تھے, سب کے سب بڑے نیک صالح متقی انسان تھے, عبادت میں ان کا زیادہ وقت گزرتا تھا, صوفیاء میں سے تھے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں جمع ہوئے, ذکر اور عبادت میں لگے تھے. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن آیا, فاقے کی حالت تھی. تو انہوں نے مشورہ کیا کوئی ایک ساتھی رزق کا بندوبست کرے, کھانے کا انتظام کرے. باقی ساتھی سارے عبادت میں تھے. ایک نے کہا میں اس کی ترتیب بناؤں گا, تم سب عبادت میں لگے رہو, میرے لیے دعا کرو. یہ جماعت سیکھنے سکھانے میں, تعلیم اور تعلم میں تھی اور یہ شخص گیا. راستے میں گزر رہا تھا, اس نے دیکھا ایک نصرانی طبیب ہے, ایک نصرانی حکیم ہے, اس کی دکان ہے اور اس کے پاس بڑی رش ہے, مریض آئے ہیں, اس نصرانی حکیم سے علاج کروا رہے. یہ فقیر نیک آدمی بھی وہاں لائن میں بیٹھ گیا. جب اس کا نمبر آیا
نصرانی نے اس سے پوچھا آپ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا، اس نصرانی نے نبض پہ ہاتھ رکھا تو فوراً پہچان گیا، کہا لگتا ہے بھوک کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے۔ اصل حکیم تو وہی تھے جو نبض دیکھ کر پہچانتے تھے، اب تو ڈاکٹروں کو سب کچھ بتاؤ، لیکن پھر بھی آخر کوئی علاج اور اس علاج کے ذریعے سے شفا عموماً نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں جو طبیب اور ڈاکٹر مخلص ہوتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے، اور جس کا مقصد پیسہ اور دولت کمانا ہوتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ڈالتا۔ مخلص آدمی 20 روپے کی دوا دیتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے، دوسرے کی 4000 فیس ہوتی ہے 10,000 کی دوائیوں کا تھیلا بھر کے دے دیتا ہے، معدے کی بیماری تو لگ جاتی ہے نہیں لیکن شفا نہیں ملتی۔ اس نصرانی نے صرف نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر پہچان لیا، اور اس نے کہا آپ کو بھوک ہے۔ اس نے اپنے خادم کو بلایا، کہا 3 درہم دیے، کہا 1 درہم کا اس کے لیے سالن خریدو، 1 درہم کی روٹی خریدو، اور 1 درہم کا اس کے لیے حلوہ خریدو۔ 3 درہم دیے، وہ تینوں درہم میں وہ کھانا لے کر آیا۔ نصرانی حکیم نے کہا یہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرے ساتھ 40 آدمی تقریباً اور بھی ہیں، اور سب کا مرض یہی ہے کہ سب کی حالت بھوک کی حالت ہے۔ اس نے کہا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے 40 درہم نکالے اور اپنے نوکر سے کہا جاؤ 40 کے 40 دراہم لے کر جاؤ، سب کے لیے کھانا خریدو، روٹی بھی، سالن بھی، میٹھا بھی۔ وہ گیا اور کھانا خرید کے لایا۔ پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ ہم سب ٹھہرے ہوئے۔ اس نے خادم سے کہا جا کر یہ کھانا وہاں پہنچا کر آؤ۔ اب یہ کہتے ہیں وہ خادم اس کے ساتھ کھانا لے کر جا رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی دیکھوں یہ 40 آدمی کون ہیں کہ جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نصرانی حکیم کہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب میں گیا تو میں دیکھا ایک جگہ یہ لوگ پہنچے اور یہ شخص اندر گیا، اس نے کھانا رکھا، خادم اندر گیا، انہوں نے بھی کھانا رکھا، انہوں نے خادم کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دسترخوان پہ جب کھانا لگا تو جتنے ساتھی تھے سب نے اس سے پوچھا یہ کھانا کون لے کر آیا؟ اب جس حکیم نے بھیجا تھا وہ بھی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، اندر کی گفتگو سن رہا ہے۔ کہا یہ کھانا کس نے بھیجا؟ تو جو گیا تھا اس نے کہا ایک حکیم کے پاس گیا تھا، اپنی نبض دکھائی تھی اور اس نے میرے لیے منگوایا، میں نے تمہارا کہا تو سب ساتھیوں کے لیے وہ لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا جس نے ہم پر اتنا احسان کیا وہ مسلمان ہے؟ کہا نہیں غیر مسلم ہے۔ کہا غیر مسلم ہو کر ہم سب ساتھیوں کے لیے کھانے کا اتنا انتظام کیا، کیوں نہ اس کے احسان کا ہم بدلہ دیں؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور جنت کے اعلیٰ کھانے اللہ اس کو کھلائے۔ تو کہا وہ شیخ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگا اے اللہ جس نے ہماری قدر کی ہمیں کھانا کھلایا، اے اللہ تو اس کی قدر کر، اور تیری قدر تب ہے جب تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر۔ شیخ دعا کر رہا تھا، سارے صوفیاء جو ساتھ بیٹھے تھے نیک لوگ وہ آمین کہہ رہے تھے، بس یہاں دعا ہوئی، اس کے کانوں میں باہر آواز پڑ رہی تھی۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھولا، شیخ کے پاس آیا، کہا کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوں۔ اسی موقع پر کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ انسان جو نیک عمل کرے چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کرے یا حسن برتاؤ غیر مسلم کے ساتھ کرے بلکہ جانور کے ساتھ بھی کرے، اللہ اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، بسا اوقات ایک نیکی ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اور وہ نیکی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ خاتمہ اچھا کر دیتا ہے۔ میری ساری گفتگو اس پر تھی کہ ہم کوشش اس کی کریں اپنی زندگی ایسی اچھی گزار کے جائیں کہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو اور ہم اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔